اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی بھائی، گورنر جناب کامران ٹیسوری بھائی، کہ آپ نے آج کراچی کے مستقبل کے اوپر بات کرنے کا سوچا ہے۔ اور یہ فکر اس وقت ہوتی ہے جب مستقبل واضح نہ ہو، اور یقیناً بطور کراچی کی جماعت کے آپ کو کراچی کا مستقبل واضح نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پچھلے چند ماہ میں جو کراچی کے مستقبل کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی کنسنسس ہو جائے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ اور جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اس حوالے سے اقدامات کیا اٹھائے گئے ہیں۔ جیسے معین الدین حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ جب مشرف دور میں لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنا تو کئی ممالک کے قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ آج سے 4-5 ماہ پہلے جب یہ ایشو اٹھا پہلی بار اور اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے کراچی میں ہی بیٹھ کر صوبہ بنانے کی بات کی ہے، اور اس کے بعد اس پر ایک بحث شروع ہوئی، تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام کے لیے جو ریسرچ کی تھی وہ تھوڑی سی میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہم کرنا کیا جا رہے ہیں۔ ہم بیڈ گورننس سے ہم گڈ گورننس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو دنیا بھر میں کیا ہوا اس کے لیے؟ تو جناب اگر میں پڑوس سے شروع کروں تو 2014 میں تلنگانہ کو آندھرا پردیش سے الگ کر کے الگ صوبہ بنا دیا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حیدرآباد جیسے بڑے شہر کے مسائل جیسے پانی، ٹرانسپورٹ، روزگار اور اختیارات کے مسائل کا حل نکل آیا، اور آج حیدرآباد آئی ٹی کا ایک ایسا گڑھ بن چکا ہے جہاں عالمی سرمایہ کاری کی وجہ سے نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سن 2000 میں بڑے صوبوں کے انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 نئے صوبے جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور اترانچل بنائے گئے، یعنی اختیارات کی مرکزیت کو ختم کر کے نچلی سطح پر توازن قائم کیا گیا۔ یہ ایک انتظامی مثال ہے۔ ذرا دوسری مثال چین سے اگر ہم لے لیں، جہاں بیجنگ، شنگھائی، تیانچن، چونگنگ براہ راست مرکزی حکومت کے تحت ہیں، اور چاروں شہروں کو صوبے کا درجہ حاصل ہے۔ انہیں آپ میٹروپولیٹن پروونس کہہ لیں یا فیڈرل سٹی کہہ لیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ترقی میں تیز رفتار، اضافہ، صاف ستھرا نظام اور بہتر شہری خدمات۔ 2 مثالیں میں نے آپ کو پڑوس سے دی، ایک مثال افریقہ سے دے دیتا ہوں۔ نائجیریا 1960 میں صرف 3 ریاستیں تھیں، آبادی میں اضافے کی وجہ سے آج 36 ریاستیں ہیں، اور نتیجے میں انتظامی کارکردگی بہتر اور شہری نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ نائجیریا سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آبادی اور شہری دباؤ بڑھنے پر صوبائی تقسیم ناگزیر ہو جاتی ہے۔ کینیڈا نے 1998 میں 6 مختلف بلدیاتی یونٹس کو ضم کر کے گریٹر ٹورنٹو بنایا، جس سے ایک طرف شہری خدمات میں بہتری آئی تو دوسری طرف ٹیکس ریونیو بہتر ہوا، یعنی ایک میگا میٹرو کارپوریشن۔ برطانیہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ سن 2000 میں گریٹر لندن اتھارٹی GLA بنائی گئی، اور آج لندن کا ایک منتخب میئر اور اسمبلی ہے جو شہر کے تمام سیوک ایشوز کے ساتھ ساتھ پولیس کا بھی سربراہ ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ لندن دنیا کے بہترین اور منظم شہروں میں شامل ہے۔ آخر میں امریکہ کی مثال دیتا ہوں، جہاں 50 ریاستوں میں ہوم رول سٹیز کا نظام ہے۔ بڑے شہر جیسے نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس اپنے قانون، بجٹ اور پالیسیز خود بناتے ہیں، کراچی کی طرح وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ شہری آبادی جب 2 کروڑ سے زیادہ ہو جائے تو وہاں نیا انتظامی یونٹ یا صوبہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور اس ملک کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ شہر 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، اب تو 4 کا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اختیارات ایک تو نچلی سطح پر منتقل ہوتے ہیں، اور یہی احتساب کا جدید تصور بھی ہے جناب۔ تو اب کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟ کراچی کا مستقبل ہو کیا سکتا ہے؟ آپشن کیا ہیں آپ کے پاس؟ 4 آپشن ہیں۔ کراچی کو الگ صوبہ بنا دینا چاہیے، کراچی کو الگ انتظامی یونٹ بنا دینا چاہیے، کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دینا چاہیے، یا کراچی کو کراچی گریٹر اتھارٹی بنا کر اس کے حوالے کر دینا چاہیے جہاں سارے اختیارات میئر کراچی کے پاس ہوں۔ ایم کیو ایم اس کے اوپر سوچ رہی ہے۔
اور ایم کیو ایم اس کا حل چاہتی بھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو فہیم الزماں صاحب کہہ کر چلے گئے کہ یہاں مرضی کراچی والوں کی نہیں چلتی, ہم کٹ پتلی ہیں اور ہم کٹ پتلیوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ مسئلے کا حل نکل آئے, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مسئلے کا حل نکلے, کیونکہ وہ کراچی سے لوٹ رہی ہے. بطور صحافی میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور میں چند مسائل کے اوپر بات کرنا بھی چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ حیدر بھائی کی پرچی سے پہلے اپنی بات مکمل بھی کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہوگی, ان چاروں آپشن میں سے آپ کسی ایک آپشن کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے, بے شک ایم کیو ایم جو ہے وہ جتنی بھی کوششیں کر لے. لیکن جس دن وہاں سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ کراچی کو صوبہ بنانا ہے, تو وہ لوگ جو بیٹھ کر اسمبلی میں یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اور وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب اس کے لیے تو ایوان سے, صوبائی ایوان سے جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, تو پھر وہ یہی لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر اس کے حق میں ووٹنگ بھی کر رہے ہوں گے. جب کراچی کی مسائل کی بات ہوتی ہے تو ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا, کیا وہ اس بات کا کہ غمازی نہیں کرتا کہ ہم ایک لاوارث شہر ہیں, کہ سانحہ گل پلازا اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی پر زیادتی ہو رہی ہے, اور جب یہ زیادتی ہو اور اس کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اسے سیاست کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ جناب ایسٹ انڈیا کمپنی سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا ماسٹر پلان, اس کی لیز فلاں نے دی, اس کا ماسٹر پلان یا اس کا بلڈنگ پلان کسی اور نے منظور کیا. بہت زیادتی ہے اس شہر کے ساتھ. آج آپ اس شہر کی, جب فاروق بھائی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس شہر میں جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی کیا سچویشن ہے, تو فاروق بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ اس شہر میں آخری فائر اسٹیشن 1987 میں بنا تھا منظور کالونی میں. اس کے بعد سے اس شہر میں آج تک کوئی فائر اسٹیشن نہیں بن سکا ہے, اور آج آپ فائر بریگیڈ کو 1122 کے ماتحت کرنے جا رہے ہیں, بالکل اس طرح سے جس طرح سے کہ جو آپ نے کل کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ایس بی سی اے بنا دیا تھا. اور ایس بی سی اے کا بھی ذرا حال دیکھ لیجئے کہ آپ نے ایس بی سی اے بنا تو دیا, لیکن ایس بی سی کے تحت جو ریگولیشنز ہیں وہ کراچی کے لیے الگ ہیں اور حیدرآباد سے لے کر کشمور تک کے لیے الگ ہیں. تو جب کراچی کے لیے الگ ہیں, آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن کراچی کے لیے الگ ہیں, آپ کی نیت کراچی کے لیے الگ ہے, آپ کا عمل کراچی کے لیے الگ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کراچی کو الگ جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے, اسے آپ انتظامی یونٹ نہیں بننے دیتے, یا آپ اسے کراچی صوبہ نہیں بننے دیتے. اس شہر کے ساتھ زیادتیوں کا ایک ایسا منظر نامہ ہے کہ جسے اگر پیش کروں تو بات ختم ہی نہ ہو. میں آپ سے جلدی سے بات پوری کر لوں کہ میں اس شہر کا جب بطور شہری یہ بات کرتا ہوں کہ جناب اس شہر میں آپ نے ای چلان کا سسٹم نافذ کر دیا, اور اس وقت نافذ کر دیا جب اس کا آپ نے ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا تھا, اور آپ نے 1 ارب روپے سے زیادہ لوگوں کے اوپر چلان بھی کر دیے. یہ پیسہ اس شہر کے لوگوں کا تھا, آج آپ اسے واپس نہیں کر پا رہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یہ پیسہ جو ہے کہاں رکھیں. عدالت کہتی ہے کہ کیا اس سے کوئی مسجد یا پارک بنا دیں, کیوں بنا دیں, یہ شہر کے لوگوں کا پیسہ ہے, آپ انہیں واپس کیجئے نا. اور اگر مجھے خوشی ہوتی کہ یہ پیسہ جو اس شہر کے نوجوانوں سے, شہر کے لوگوں کے اوپر ای چلان کے ذریعے ان سے لیا گیا, یہ شہر کی ترقی کے اوپر خرچ ہوتا. لیکن جس طرح سے ایس بی سی اے میں جو ہے وہ لینے کا اکاؤنٹ الگ ہے اور دینے کا اکاؤنٹ الگ ہے, اسی طرح کراچی کا یہ پیسہ بھی جو ہے وہ ان اکاؤنٹس میں جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے یہ پیسہ جو 7 پہ بھی خرچ ہوگا, دادو پہ بھی خرچ ہوگا, یہ گھوٹکی کے پر بھی خرچ ہوگا. مجھے نہیں ہے مسئلہ وہاں خرچ کرنے پہ, لیکن پہلے کراچی کی سڑکیں تو اس قابل کر دیتے کہ یہاں تم ای چلان نافذ کر سکو. یہ تم نہیں کر رہے. کیا آپ نے کسی اور صوبے میں گوٹھ آباد اسکیم کا نام سنا ہے؟ کیا کسی اور صوبے میں کوئی کچی آبادی اتھارٹی ہے کی وزارت ہے؟ کیا کسی اور صوبے میں آپ نے سسٹم سنا ہے؟ یہ سب کچھ یہیں کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کراچی میں ہی کیوں ہے؟ تو شبر بھائی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے تیسری ہجرت کر رہا ہے. اس شہر کا نوجوان یہاں واقعی نہیں رہنا چاہتا, وہ یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے, کیونکہ نہ تو تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے. گھر سے نکلو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صحیح سلامت واپس گھر بچہ پہنچ بھی جائے گا یا نہیں پہنچے گا.
تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اس سے پہلے کہ کسی ڈمپر تلے کچلا جائے، اس سے پہلے کہ کسی اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں مارا جائے، میں اسے اس ملک سے باہر بھیج دوں. لیکن جب یہ کریم ملک سے باہر چلی جائے گی تو پھر ملک کون چلائے گا؟ جب دودھ میں سے کریم نکال لیتے ہیں تو باقی تو چھاچھ بچتا ہے نا. تو چھاچھ ہی ملک چلا رہا ہے اس وقت، صوبہ چلا رہا ہے اس وقت. تو افسوس ہے، اور بہت اچھی کوشش ہے آپ کی. کراچی کے مستقبل کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیجئے. کراچی صوبہ بھی بن سکتا ہے، کراچی میٹروپولیٹن سٹی بھی بن سکتا ہے، کراچی وفاق کے حوالے بھی ہو سکتا ہے، اور کراچی جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف بھی جا سکتا ہے. بہت شکریہ.